سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. جب کہ چلے جب کہ چلے باد دوپہرن کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھا رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو. حسین چپ کے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو. فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین جب کہ چلے سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. کیش-کنگ آیورویدک تیل جو بنا ہے 16 خاص آیورویدک تتووں سے، رکھے میرے بالوں کا خیال اور بال رہیں لمبے کالے اور گھنے. کیش-کنگ دی کنگ آف ہیئر آئل. دنیا بن گئی ہے گلوبل شہر، تو جانیے ہر ملک کی اہم خبر، ہلچل پڑوسی ملک کی یا 7 سمندر پار کی، حالات مسلم ممالک کے یا کروٹ عالمی بازار کی. دیکھیے آئینہ عالم روزانہ رات 9 بجے صرف عالمی سمے پر. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرآن کریم جس نے دو ٹوک انداز میں انسان کو ہدایت کی ضرورت سے روبرو کیا ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ہے نماز گزاروں کے لیے، ہدایت ہے غیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسان ہدایت کا محتاج ہوتا ہے. میں نے جملہ یہ اس لیے کہا ہے کہ جب قرآن متقین کی ہدایت اور ان کی رہبری کی بات کر رہا ہے تو عام انسانوں کو بدرجہ اولا ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. جب پرہیزگاروں کو ہدایت کی ضرورت ہے، جب اللہ کے نیک بندوں کو ہدایت الہی کی ضرورت ہے تو عام لوگوں کو تو اس سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہونی چاہیے. عجیب و غریب بات ہے، واقعاً ہنسی آتی ہے، رونا آتا ہے کہ مسلمان کتنا گیا گزرا ہے. دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ جس کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، جس کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، جس کو ووٹ دے دیتے ہیں، اس کے فضائل گڑھ گڑھ کے بیان کرتے ہیں، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو. لیکن یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو پوری کائنات کو پڑھانے آیا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ خود پڑھے ہیں، خود پڑھے لکھے ہیں یا نہیں. کسی سبجیکٹ کا اسکالر ہوتا ہے تو اسی سبجیکٹ کا تبادل ہوتا ہے. جب عالم یا ایکسپرٹ کی بات آتی ہے تو اپنے فن کے مہارت کے اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے. قدرت نے آواز دی، ہم پڑھا کے بھیجیں گے، ہم ہدایت کا انتظام کر کے بھیجیں گے، ہم رسول کو تمہارا معلم بنا کے بھیجیں گے. رسول جب آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں عالم بن کے آیا ہوں، کہتا ہے انا مدینۃ العلم. اس لیے کہ مدینے کا مطلب ہے شہر. میں علم کا شہر ہوں. جس طریقے سے شہر میں ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اگر دیہات میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس کو بھی شہر آنا پڑتا ہے سامان خریدنے کے لیے. اگر شہر میں وہ سامان نہیں ملے گا تو کہیں نہیں مل پائے گا. دیہات کی ضرورت، قصبات کی ضرورت، محلات کی ضرورت سب شہر سے پوری ہوتی ہے. یعنی شہر مشکل کشا ہوتا ہے دوسری بستیوں کا. پیغمبر نے کیا کہا کہ میں شہر علم ہوں. پیغمبر آپ پڑھے لکھے ہیں لیکن آپ جب چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہے تو ہدایت کے سلسلے کو بھی ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. کیا ہم اعلان کر کے جا رہے ہیں میں شہر علم ہوں تو علی اس کے دروازہ، میں چلا جاؤں گا علی باقی رہیں گے؟ تو ہدایت کی ذمہ داری خدا کی ہے. خدا نے کتاب بھیجی. کتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین. خدا ہے،
ہدایت ہے، یہ کتاب ذریعہ ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ میں نے آیت کے ذریعے سے متقین کی تعریف کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون الی آخر۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈیفینیشن وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، لیکن ہمارے درمیان میں متقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار۔ اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے خدا سے ڈرنے والا، خوف خدا رکھنے والا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے ان کی ذمہ داری اپنی ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو متقی کا مطلب خدا سے ڈرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نفسیات اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ جو شخص کسی سے ڈرتا ہے اس سے قریب نہیں ہوتا، جو شخص کسی سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، قریب نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کے گناہ سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، اس کے غضب سے ڈرتے ہیں کہ جو ہمیں اتنے کرم سے دیکھ رہا ہو کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ڈر اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے جتنا اٹیچمنٹ بنتا جاتا ہے۔ مثلا ایک سیڑھی ہے، اگر کوئی 2-4 زینے چڑھا ہے تو اسے زیادہ ڈر نہیں لگے گا، لیکن کوئی آخر تک پہنچ گیا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ جو جتنے اوپر سے گرے گا۔ اب نہ پوچھئے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دعاؤں میں ایسے مفہوم کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ کے زینے کو بھی طے کرنا ہے اور اس بات سے بھی خائف رہنا ہے کہیں اس کی نزدیکی دوری میں نہ بدل جائے۔ اس لیے کہ بڑی محنت سے یہ سفر عبادت طے ہوتا ہے، بڑی محنت سے انسان قرب خدا حاصل کرتا ہے، اور ایک لغزش، ایک گناہ، ایک معصیت، اس لیے کہ خدا معاف ضرور کرتا ہے لیکن بشر معاف کرائے تو ہم تو توبہ کرنے کے بھی قائل نہیں، توبہ کرنے کی راہ میں نہیں ہیں۔ جب توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی۔ تو خدا غفور الرحیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو مغفرت کا طالب ہے، خدا سے معاف کروانا چاہے، اور یہ معاف کروا وہی سکتا ہے جس کے دل میں ندامت اور پشیمانی ہو کہ میں نے غلط کیا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو غلط کہنے کے لیے تیار ہے؟ متقین کے ایک معنی ہم نے اپنے معاشرے میں پرہیزگار کے لیے۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ پرہیز کرنا۔ جو پرہیز کرتا ہے اسے پرہیزگار کہتے ہیں اردو کی زبان میں۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے کہ ہم اگر کسی ڈاکٹر کے ہاں کسی بیماری کے علاج کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر صرف دوا نہیں دیتا ہے بلکہ وہ ڈائریکشن بھی دیتا ہے۔ تلی ہوئی چیز نہیں کھانا، شوگر استعمال نہیں کرنا، تیل استعمال نہیں کرنا، گوشت استعمال نہیں کرنا۔ کیا ہم صرف دوا کھا کر کے اگر ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی دوا نے فائدہ کیوں کیا، فائدہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ دوا کھانا بہت آسان ہے، لیکن جو پرہیز بتایا ہے، پورے دن میں اگر ایک مرتبہ بھی تلی ہوئی چیز کھا لی تو اس کا مطلب پرہیز نہیں کیا۔
ڈاکٹر نے کہا میں دوا تو دے رہا ہوں، یہ دوا اسی کے لیے فائدہ مند بنے گی جو پرہیز کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہالت کا معالجہ کرنا ہے، گمراہی کا معالجہ کرنا ہے، تو صرف نماز روزے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ نماز تو مفت کی عبادت ہے، روزے میں تو کچھ بچتا ہی ہے، خرچ نہیں ہوتا، تو اس عبادت کو تو لوگ انجام دیں گے، لیکن اصل معاملہ ہے پرہیزگاری کا۔ حرام سے منع کیا ہے قریب نہ جانا، جو کچھ حرام ہے اس کے قریب نہ جانا، ایک مرتبہ نہیں پوری زندگی، اور جب پوری زندگی اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا کے آؤ گے، پھر اگر شکایت ہو تو ہم سے بیان کرنا کہ پروردگار اس ہدایت کا کیا فائدہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ہدایت ہے ان افراد کے لیے جن کے دل آمادہ۔ آپ نے دیکھا کہ کربلا میں سب پشتینی مسلمان نہیں تھے، جن کے پاس شجرے ہوں کہ ان کے دادا نے کب اسلام قبول کیا تھا، نہیں، کچھ تو راستے میں ساتھ ہو گئے تھے، سب بنی ہاشم نہیں تھے، سب ایک خاندان کے چشم و چراغ نہیں تھے۔ اصحاب حسینی میں کوئی غلام تھا جس کا نام جون تھا، اور کوئی آقا تھا جس کا نام حبیب تھا، لیکن قربان گاہ کربلا میں ہم نے سب کو ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہوئے دیکھا۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ کربلا میں جب خیمے لگ گئے تو لشکر پہ لشکر آنے شروع ہو گئے۔ بھیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ سارے یزید کے لشکر میں آ رہے ہیں، فرزند فاطمہ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، فرزند رسول کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو بھیا آپ خط لکھیے، زینب کے اصرار پر حسین نے خط لکھا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ خط لکھ رہے ہیں حسین، زینب کھڑی دیکھ رہی ہے۔ خط مکمل ہو گیا، حبیب تمہیں معلوم ہے کہ میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، میں نرغہ آدم میں گھر گیا ہوں، حبیب میری مدد کرو۔ خط تمام ہوا، زینب نے کہا میری طرف سے ایک سطر بڑھا دو کہ حبیب دیر نہ کرنا، میرا بھائی نرغہ آدم میں گھرا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا، تاریخ خاموش ہے، مقاتل چپ ہیں کہ یہ خط لے کے کون گیا تھا، حبیب تک کس نے پڑھا، لیکن اتنا ملتا ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر حبیب بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اٹھ کے دروازے پر آئے، پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا نامہ بر ہوں۔ خط لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، مضمون پڑھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، خط کو تہہ کیا، آنسو پوچھے، گھر کے اندر قدم رکھا۔ بیوی نے پوچھا کس کا خط تھا؟ کا فرزند زہرا علی حسین ابن علی کا خط تھا۔ کا کیا لکھا؟ کا لکھا ہے کہ میں نرغہ آدم میں گھر گیا ہوں، آؤ میری مدد کو آؤ۔ کا پھر کیا ارادہ ہے؟ آپ دیکھیں کوفے کے حالات کیسے ہیں۔ راہ ایمان میں حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لے رہے ہیں۔ کہا یہ یزید اور حسین کا معاملہ ہے، اس میں ہم کیا لینا دینا ہے۔ آنسو پوچھ کے آئے ہیں باہر سے، سر کے اوپر خط کو رکھ کے لائے ہیں، لیکن زوجہ کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پا رہے ہیں۔
مجھے تیرا خیال آتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو تیرا کیا ہوگا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کو جلال آیا, چادر پھینکی, کہیں سے اٹھ کے تم گھر میں بیٹھو, میں جاتی ہوں فرزند فاطمہ کی مدد کرنے کے لیے. بس یہ سننا تھا. آواز دی, اے زن مومنہ, میں تیرا امتحان لے رہا تھا, ورنہ علی کا بیٹا مجھے بلائے اور میں مدد کرنے کے لیے نہ جاؤں. اجرکم علی اللہ, جزاکم خیر الجزا. حبیب نے غلام سے کہا, میرے گھوڑے کو بستی سے باہر لے جا کر کے میرا انتظار کرے, اس لیے کہ اگر میں سوار ہو کے نکلنا چاہوں گا تو ناکہ بندی ہو چکی ہے, مجھے باہر نہیں جانے دیا جائے گا. میں کھیتوں کی طرف سے, باغات کی طرف سے ہوتا ہوا آتا ہوں. حبیب کو پہنچنے میں دیر لگی. جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ سواری منہ اٹھائے ہوئے کربلا کی طرف دیکھ رہی ہے, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے, اور غلام کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کی سواری, تو گھبرا نہیں, اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہوئی تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر کے حسین مظلوم کی مدد کے لیے جاؤں گا. عزیزو, بس اس بات کا سننا تھا. ایک مرتبہ حبیب نے کربلا کا رخ کیا, آواز دی, سیدہ کے لال, آپ کی مظلومیت پر ہمارا سلام. ارے آپ کو کیسے گھیرا گیا کہ سواریاں رو رہی ہیں اور غلام جان نثار کرنے کی بات کر رہے ہیں. عزیزو, حبیب آگے بڑھے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے, مڑ کے دیکھا, غلام تو نے میری ہمیشہ خدمت کی ہے, تو نے ہمیشہ ہمیں آرام پہنچایا ہے, جا تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. لیکن عزیزو, غلام نے قدم پکڑ لیا, آواز دی, میرے آقا یہ انصاف نہیں کہ جب تک اپنی خدمت کا معاملہ تھا مجھے ساتھ رکھا, اب رسول کے لال کی خدمت کا معاملہ ہے تو آزاد کر رہے ہیں. ارے آپ آگے سوار ہو کے چلیے, میں پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آؤں گا. مجھے نہیں معلوم کہ حبیب کا خلوص زیادہ تھا یا غلام کے اندر اخلاص زیادہ تھا. بہرحال دونوں کربلا پہنچ گئے. حسین نے آگے بڑھ کے استقبال کیا, عباس آگے بڑھو, علی اکبر آگے بڑھو, اور محمد آگے بڑھو, قاسم آگے بڑھو, میرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے. آگے بڑھ کے استقبال کیا. عزیزو, استقبال کی آواز خیمے تک پہنچی. فضہ, جا کے دیکھو اب کون آیا ہے. فضہ پلٹ کے آئی, آواز دی, بی بی مبارک ہو. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. اے بی بی مبارک ہو. کہا, میدان کربلا میں کیسی مبارکباد. کہا, بی بی, آپ کے بھائی کے بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. کہا, اے فضہ, مجھ پر احسان کر, جا کے حبیب کو زینب کا سلام پہنچا دے. سنیں گے آپ, ایک مرتبہ فضہ آئی, حبیب خوش نصیب ہو. ارے شہزادی زینب نے سلام کہلایا ہے. حبیب خاک پر بیٹھ گئے, منہ پہ تماچے مارنے لگے. ارے آل رسول پہ یہ وقت آیا کہ اب غلاموں کو سلام کہلانے لگے. عزیزو, حبیب نے سلام کی یہ قدر کی. ایک سلام آپ کے نام ہے, معصوم کا سلام. سید سجاد, جب چھٹ کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا. کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب پانی پینا تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. کسی میت کو دیکھنا تو ہماری غریب الوطنی کی سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہست حسین. بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے اور مسلم دنیا کا مکمل جائزہ, ملک کے سیاسی اتھل پتھل کا
गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलमबरदार उर्दू हफ्तरोज़ा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नज़ारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना लास्त हुसैन। करबला वालों का, करबला वालों का ये सदा हम रहे ना रहे, शह का मातम रहे, हम रहे ना रहे, शह का मातम रहे। हर ज़बां पर रहे जिक्र शबीर का, हर ज़बां पर रहे जिक्र शबीर का, हर ज़बां पर रहे जिक्र शबीर का, हर ज़बां पर रहे जिक्र शबीर का। नोह पढ़ते रहे शह की हम शेर का, नोह पढ़ते रहे शह की हम शेर का, नोह पढ़ते रहे शह की हम शेर का। हाथ सीने पे हो आंख भी नम रहे, हम रहे ना रहे, शह का मातम रहे, हम रहे ना रहे, शह का मातम रहे। करबला वालों का, करबला वालों का ये सदा गम रहे, हम रहे ना रहे, शह का मातम रहे, हम रहे ना रहे, शह का मातम रहे। अपनी सांसों का जब तक रहे सिलसिला, अपनी सांसों का जब तक रहे सिलसिला, अपनी सांसों का जब तक रहे सिलसिला, अपनी सांसों का जब तक रहे सिलसिला। दिल में अपने रहे हर घड़ी करबला, दिल में अपने रहे हर घड़ी करबला, दिल में अपने रहे हर घड़ी करबला। ऐ खुदा जिस्म में जब तलक दम रहे, हम रहे ना रहे, शह का मातम रहे, हम रहे ना रहे, शह का मातम रहे। करबला वालों का, करबला वालों का ये सदा गम रहे, हम रहे ना रहे, शह का मातम रहे। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना